बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 मार्च बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। मरियम नवाज़ ने एक दरख्वास्त फ़ाइल की थी तोशा खाना रेफरेंस में, जिसका जवाब नैब ने जमा करवा दिया है। दरख्वास्त क्या थी वो मैंने आपको उसकी डिटेल्स बताई थी जब ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी, जब इसके ऊपर जवाब तलब किया गया था। ये तोशा खाना रेफरेंस है। अब उसका जो जवाब नैब की तरफ से आया है, कुछ उसमें टेक्निकल चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी था। और मुझे काफ़ी दोस्तों ने मैसेजेस किए और वो पूछ रहे थे कि नैब ने जो जवाब जमा करवाया है, क्या उसकी बुनियाद पर मरियम नवाज़ की रहम की अपील, जो मरियम नवाज़ ने जो रहम की अपील की है, या मरियम नवाज़ जो अब अपने पापा की ज़मीनें बचाने और जायदादें बचाने के चक्कर में पड़ गई हैं, क्या वो उसमें कामयाब हो सकेंगी या नहीं हो सकेंगी, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ पंजाब में चल रही थी, उसमें जो बड़ी कार्रवाई हुई है और वो हुई है ज़िला विहाड़ी में, जो पंजाब का ज़िला विहाड़ी है। मीडिया पर तो आपने देखा होगा कि आज जो ये ख़बर चल रही थी, लेकिन क्योंकि जब तक पंजाब हुकूमत की तरफ से ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई तो मैंने उसके ऊपर बात नहीं की। आज शाम में पंजाब हुकूमत ने ऑफिशियल रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये बताया गया है कि क्या कार्रवाई की गई है और वो कौन सा गैर कानूनी काम कर रहे थे। मायज़ा हमीद जो MNA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके शोहर उमर अरशद गुज्जर, वो और साथ उसी ज़िला की तहमीना दुल्ताना, आप जानते हैं, और उनका शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान फैमिली के साथ क्या तल्लक़ है वो भी आप जानते हैं। उनके भाई मियाँ जाहिद दुल्ताना, उनके ख़िलाफ़ एक एलिगेशन था और एलिगेशन ये था कि वो गैर कानूनी तौर पर सरकारी ज़मीनों पर 15 साल से काबिज़ हैं और उन्होंने जो महकमा अनहार की ये ज़मीनें थी, जो नहरी निज़ाम है या जो डिपार्टमेंट है जो नहरी निज़ाम को डील करता है, उनके साथ मेल जोल करके, क्योंकि ये वहाँ पर इनका सर व रसूख था। फिर तहमीना दुल्ताना के जो तल्लुकात थे शरीफ ख़ानदान के साथ, फिर शहबाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, जहाँ पर ख्वाजा आसिफ को नवाजा जाता है सियालकोट में, जहाँ मियाँ जवेद लतीफ़ एंड कंपनी को शेखुपुरा में नवाजा जाता है, खुरम दस्तगीर को गुजरांवाला में नवाजा जाता है, एहसन इकबाल को नारोवाल में नवाजा जाता है। हर जगह शहबाज शरीफ और नून लीग ने अपने लोगों को नवाजा। वैसे ही तहमीना दुल्ताना और जो मायज़ा हमीद, इनकी फैमिली के लोगों को भी नवाजा गया और ये 15 साल से काबिज़ थे। इनके ख़िलाफ़ DC विहाड़ी ने दो रेफरेंसेस, अलग अलग रेफरेंसेस एंटी करप्शन को भिजवाया और एंटी करप्शन से ये कहा, महकमा एंटी करप्शन से, कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये लोग महकमा अनहार की ज़मीनों पर, जो सरकारी ज़मीनें हैं, गैर कानूनी तौर पर काबिज़ हैं। अब जो DC का रेफरेंस है उसमें ना सिर्फ इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का कहा गया है, बल्कि ये कहा गया है कि जो महकमा अनहार के मुलाजमीन इन्वॉल्व थे उनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए और उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। अब इन पर जो एलिगेशन लगाया गया है वो ये है कि उमर अरशद गुज्जर वो 15 साल से जो जिस ज़मीन पर जो काबिज़ थे गैर कानूनी तौर पर, वो 63 कनाल ज़मीन थी, जिस पर उमर अरशद गुज्जर जो मौजूदा MNA हैं, मायज़ा हमीद उसके शोहर हैं, वो गैर कानूनी तौर पर काबिज़ थे 63 कनाल ज़मीन पर। और दूसरी तरफ जो तहमीना दुल्ताना के भाई हैं जाहिद दुल्ताना, क्योंकि वो बड़े करीबी तल्लक़ है उनका शरीफ ख़ानदान के साथ, तो वो 48 एकड़्स पर 48 एकड़ अराज़ी पर वो काबिज़ थे महकमा अनहार की, और वो 15 साल से काबिज़ थे। उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो सरकारी ज़मीनों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। वो वहाँ पर उन्होंने फार्म हाउसेस बनाए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी अयाशी के अड्डे बनाए हुए थे, वहाँ पर वो ज़री काश्त भी करते थे, उसका पैसा भी हड़प करते थे। और जो सरकार की ज़मीन थी, सरकार को तो ये टैक्स ही नहीं देते, जो रेवेन्यू का मालिया या टैक्स बनता है वही नहीं अदा करने वाले ये लोग, तो ये FBR को टैक्स नहीं देते, तो मालिया वगैरह या रेवेन्यू हुकाम के जो टैक्सेस हैं छोटे छोटे, वो कहाँ अदा करने हैं इन लोगों ने, तो ये वहाँ पर काबिज़ थे। जिस पर महकमा एंटी करप्शन ने कार्रवाई करते हुए दोनों मुल्ज़मान को 29 मार्च कल के लिए तलब किया है। और 29 मार्च को तलब करने के बाद ये ज़राए, महकमा एंटी करप्शन के जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि कल अगर वो पेश होने आएंगे तो उनको पेशी के दौरान गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, और पेश नहीं होंगे तो उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी करके, उनकी गिरफ़्तारी के अहकामात पहले ही जारी हो चुके हैं, उनको गिरफ़्तार करना होगा। ये इनके ख़िलाफ़ रेफरेंसेस और इनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो महकमा एंटी करप्शन कर रहा है, और इनके चेहरों को बेनकाब कर रहा है पूरी कौम के सामने कि कैसे ये स्टेट का और रियासत का जो ज़मीन है उसको ये इस्तेमाल करते रहे। अब हम आ जाते हैं तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से।
احتساب عدالت اسلام آباد میں ایک کیس فائل ہوا تھا توشہ خانہ ریفرنس. توشہ خانہ کہتے ہیں جہاں پر سرکاری جو بیرون ملک سے ریاست کے سربراہ کو کسی دوسرے ملک کا جو ریاست کا سربراہ ہے جب وہ کوئی گفٹ دیتا ہے, کوئی گاڑی گفٹ کر دی, کوئی چیز گفٹ کر دی, تو وہ جو گفٹ ہے وہ جس جگہ پر ریاست میں جس جگہ پر رکھے جاتے ہیں یا جہاں پر جمع کیے جاتے ہیں اور جس کی جو ریاست کی ہی پراپرٹی سمجھے جاتے ہیں اس کو توشہ خانہ کہتے ہیں. توشہ خانہ ریفرنس ان کے خلاف فائل اس لیے ہوا تھا کہ جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھا تو یوسف رضا گیلانی جو آج اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جمہوریت کے علم بردار ہیں, یہ یوسف رضا گیلانی کے کرتوت آپ دیکھیں کہ انہوں نے 15% جو ٹوٹل اماؤنٹ تھی, اگر ایک گاڑی تھی 2 گاڑیاں نواز شریف کو دیں اور 3 گاڑیاں آصف زرداری کو دیں, اور ایک گاڑی تو آصف زرداری کو جو UAE سے ملی تھی وہ گاڑی تو توشہ خانہ میں جمع ہی نہیں کروائی, وہ آج تک آصف زرداری کے قبضہ میں تھی. بعد میں جب یہ معاملہ ہوا تو وہ ساری قبضے میں لی گئی نیب کی طرف سے. تو جو اگر فار دی سیک آف آرگومنٹس ایک گاڑی تھی اس کی 100 روپے قیمت تھی, اوریجنل جو اس کی مارکیٹ ویلیو تھی اس کو 15 روپے میں نواز شریف کو دیا ہے, اور نواز شریف کو یہ 2 گاڑیاں دی گئیں, اور وہ بھی نواز شریف نے پیسے ادا نہیں کیے, وہ بھی جعلی اکاؤنٹس سے آصف زرداری نے اومنی گروپ والوں کے ذریعے وہ پیسے سرکار کے خزانے میں 15% جمع کروائے. اور یہ کیس فائل کیا گیا تھا توشہ خانہ کا, اور اس میں آپ کو پتہ ہے جو بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب ہیں وہ ایک درخواست بھی لے کر گئے تھے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف بیرون ملک ہیں تو ہمیں حق جو دفاع دیا جائے. اس پر احتساب عدالت نے خارج کر دی تھی. یہ معاملہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا تھا تو وہاں ان کے گلے اس درخواست کی بنیاد پر اصل اپیلیں ان کے گلے پڑ گئی تھیں, اور وہ پھر فکس ہوئیں, اور ان میں پھر جو مجرم نواز شریف ہے ان کو اشتہاری ڈکلیئر کیا گیا. اس معاملے میں مریم نواز نے ایک درخواست فائل کی, اور مریم نواز نے اپنے باپ سے تو ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے, نہ انہوں نے اپنے باپ کو ڈیفینڈ کیا, نہ انہوں نے یہ پلی لی کہ میرا باپ بے گناہ ہے یا اس کی جو پراپرٹیز کو اٹیچ کیا گیا, کیونکہ نواز شریف کی جو پاکستان میں پراپرٹیز ہیں وہ اٹیچ ہو چکی ہیں, تو وہ جو ان کے نام پر پراپرٹیز تھیں تو اس کے لیے نواز شریف کے لیے تو مریم نواز نہ گئیں, لیکن اپنی ماں جو جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے کلثوم نواز, ان کے لیے وہ عدالت پہنچ گئیں, اور عدالت میں جا کر توشہ خانہ ریفرنس میں مریم نواز کے نام سے ایک درخواست فائل کی گئی, اور اس میں یہ کہا گیا کہ کیونکہ کلثوم نواز میری ماں ہے اور اس کارروائی میں جہاں نواز شریف کی پراپرٹیز کو اٹیچ کیا گیا ہے وہیں پہ کلثوم نواز کی پراپرٹیز کو بھی اٹیچ کیا گیا ہے, کلثوم نواز اس کیس میں ملزم نہیں ہے. اس کیس میں اگر کسی کی پراپرٹیز اٹیچ ہونی ہے تو وہ اشتہاری ملزم نواز شریف کی ہونی ہے, وہ کلثوم نواز کی تو نہیں ہونی. اس لیے کلثوم نواز کی جو جائیداد ہے جو تو کیونکہ نواز شریف بھی اس میں لیگل ایئر ہیں, نواز شریف کی حد تک تو وہ اٹیچ ہوں گی جو نواز شریف کا ایسا بنتا ہے, لیکن جو مریم نواز کہتی ہیں ماں سے مجھے حصہ آنا ہے اس کی حد تک مجھے معافی دی جائے, اور اس حد تک جو اٹیچ ہے وہ ختم کی جائے, اور جو پراپرٹیز ہیں ہمارا حق کنسیڈر کیا جائے. یہ درخواست فائل کی گئی تھی جس سے نیب سے عدالت نے جو جواب طلب کیا تھا مریم نواز, اور یہ مریم نواز کی رحم کی اپیل تھی. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو توشہ خانہ ریفرنس کیس میں نیب کی طرف سے جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس میں نیب نے کہا ہے کہ نہ تو یہ جو پراپرٹی ہے یہ کلثوم نواز کی تھی, کلثوم نواز کے جو نواز شریف ہیں انہوں نے اپنی جب جائیدادیں, یہ مری کی جائیداد ہے اور ایبٹ آباد میں, یہ 2 جائیدادیں ہیں, مری میں 2 بنگلے ہیں, 2 محلات ہیں, اور پھر ایبٹ آباد میں بھی ایک گھر ہے. تو اس میں نیب کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نواز شریف نے ان جائیدادوں کو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں ظاہر کیا ہے, جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کلثوم نواز تو بے نامی دار تھی, اصل جو اونر ہیں ایکچوئل اونر وہ تو نواز شریف تھے, تبھی نواز شریف نے اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر کیا ہے. اور دوسری طرف نیب نے یہ موقع اختیار کیا کہ نواز شریف نے FBR ڈیکلریشن میں کلثوم نواز کو اپنے زیر کفالت ظاہر کیا ہے, کیونکہ کلثوم نواز شریف کی زیر کفالت تھی, اس کا اپنا تو کوئی سورس آف انکم نہیں تھا, تو یہ اس کے نام ہو ہی نہیں سکتی پراپرٹیز, یہ صرف اور صرف وہ بے نامی دار تھی, اوریجنل مالک یہ تھا. اس وجہ سے ہم نے یہ اٹیچ کی ہے, اور اس کا جو اٹیچ کیا جانا یہ بالکل درست ہے, ضبط شدہ جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا. اور ساتھ نیب نے کہا کہ ان کی درخواست مسترد کی جائے. اب یہ جو اساس کرک ہونے تھے نواز شریف کے, اس میں یہ جو 3 پراپرٹیز ہیں, 2 مری میں محلات ہیں اور ایک ایبٹ آباد میں. اب مریم نواز کی یہ جو درخواست ہے
یہ کیسے قابل قبول نہیں ہے؟ یہ اس طرح قابل قبول نہیں ہے کہ کلثوم نواز کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے بارے میں ان کی اپنے جو ایف بی آر میں جو ڈاکومنٹس تھے اس میں بھی کوئی سورس آف انکم نہیں تھا، اور نواز شریف نے جو اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ دی ہے یا ایف بی آر ڈیکلیریشن ہے اس میں بھی جو ہے وہ زیر کفالت نواز شریف کے تھیں۔ جب وہ نواز شریف کے زیر کفالت تھیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اوریجنل مالک نہیں تھی، ایکچول اونر نہیں تھی، اور یہی تو کیس ہے ان کے خلاف کہ انہوں نے بینامی پراپرٹیز بنائی ہیں، اور کبھی جو ہے وہ فلودے والے کے نام پہ پراپرٹی نکلی ہے یا کوئی اکاؤنٹ نکلا ہے، کبھی وہ کسی چھوٹی دکان پر کام کرنے والا، تو یہی تو انہوں نے دھندا کیا ہے، اور اس دھندے میں انہوں نے اپنی ماں کو بھی ملوث کیا، اپنی بیویوں کو بھی ملوث کیا، اپنے باقی لوگوں کو بھی ملوث کیا۔ اور اب اس پر جب یہ ساری چیزیں اپنے نام کرواتے رہے، بے نامی پراپرٹیز اپنے فیملیز کو ملوث کرتے رہے، تو اب یہ آتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ تو ہماری مرحوم ماں ہے اس کے نام تھی، اور یہ پراپرٹی نواز شریف کے نام نہیں تھی۔ بیسیکلی بیٹی اپنے باپ کے خلاف آئی ہوئی ہے کہ یہ پراپرٹیز اس اشتہاری ملزم کی نہیں ہے، یہ تو میری ماں کی ہیں، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ اس اشتہاری کا حق نہیں بنتا۔ اس پر اب عدالت نے توشہ خانہ ریفرنس میں جو احتساب عدالت ہے انہوں نے بحث کے لیے مریم نواز کو بھی طلب کر لیا ہے اور نیب کو بھی طلب کر لیا ہے، اور عدالت ڈیسائیڈ کرے گی کہ آیا کلثوم نواز کی یہ جو پراپرٹیز ہیں کیا مریم نواز کی درخواست درست ہے یا غلط ہے۔ قانونی طور پر تو مریم نواز کو اس کا حق نہیں ملنا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو اب دیکھتے ہیں یہ معاملہ کدھر جاتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔